السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ دعوت اسلامی کا 6 پیج پر مشتمل پمفلٹ انشاءاللہ عزوجل پڑھ کے سنایا جائے گا۔ پیج نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا طریقہ مع دعوت اسلامی کے چند شعبوں کی دینی خدمات، جون 2023۔ قربانی کا طریقہ، چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی ذبح کرنا ہو، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب ویسٹ میں ہے، اس لیے سر ذبح یعنی جانور کا سر جنوب ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو۔ اس کی پیٹھ مشرق ایسٹ کی طرف ہو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 216-217۔ پیج نمبر 2، گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے۔ فیضان سنت جلد اول اوپر سے صفحہ 405 تا 408 پر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں۔ نمبر 1 رگوں کا خون، نمبر 2 پتا، نمبر 3 پھکنا یعنی مثانہ، نمبر 4-5 علامات مادہ و نر، نمبر 6 بیضے یعنی کپورے، نمبر 7 غدود، نمبر 8 حرام مغز، نمبر 9 گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھچے ہوتے ہیں، نمبر 10 جگر یعنی کلیجی کا خون، نمبر 11 تلی کا خون، نمبر 12 گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، نمبر 13 دل کا خون، نمبر 14 پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے، نمبر 15 ناک کی رطوبت کے بیر میں اکثر ہوتی ہے، نمبر 16 پاخانے کا مقام، نمبر 17 اوجری، نمبر 18 آنتیں، نمبر 19 نطفہ، نمبر 20 وہ نطفہ کے خون ہو گیا، نمبر 21 وہ نطفہ کے گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، نمبر 22 وہ کہ نطفہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا بے ذبح مر گیا۔ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 240-241۔ پمفلٹ کا پیج نمبر 3، قربانی کرنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ آئیے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف سنتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں تعلیم قرآن عام کرنے والا شعبہ۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو مختلف مقامات و مختلف اوقات میں فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نماز کے بنیادی مسائل بتائے جاتے ہیں، سنتیں اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، ملک و بیرون ملک لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہر ہفتے شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مدنی کورسز سالانہ و اوسطاً اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں۔ تعداد مدنی کورسز پاکستان 21,939، تعداد شرکاء تقریباً 5,39,957۔ مدرسۃ المدینہ بوائز گرلز، تعلیم قرآن عام کرنے والا شعبہ۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے
فیضان نظر سے ملک و بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مدارس المدینہ قائم ہیں، جن میں بچے اور بچیاں بوائز اینڈ گرلز قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ان مدارس المدینہ میں پڑھنے والوں کو سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ سالانہ اخراجات اربوں روپے میں ہیں۔ صفحہ نمبر 4۔ مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز میں زیر تعلیم بچے اور بچیوں کی تعداد کم و بیش۔ تعداد مدارس المدینہ 14,290، تعداد بچے اور بچیاں 4,56,773۔ حفظ القرآن مکمل کرنے والے بچے اور بچیاں 1,17,588۔ ناظرہ قرآن کی تکمیل کرنے والے بچے اور بچیاں 4,76,321۔ حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والوں کی مجموعی تعداد 5,93,909۔ دارالافتاء اہل سنت۔ پاکستان میں اب تک 17 دارالافتاء اہل سنت قائم ہو چکے ہیں۔ ماہانہ تقریباً 18,000 سوالات کے جوابات مختلف انداز میں، مثلاً بالمشافہ، تحریراً، بذریعہ فون، واٹس ایپ، ای میل وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز، عالم دین و عالمہ بنانے والا شعبہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت اور علم دین کی اشاعت کے ذریعے جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز قائم ہے، جن میں طلباء و طالبات کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ رہائشی طلباء کرام کو طعام اور ضروری سہولیات، مثلاً مطالعے کے لیے مناسب جگہ و کتابیں اور طبی علاج کے لیے ادویات وغیرہ بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس نظام کو چلانے کے لیے جامعۃ المدینہ کی تعمیرات کے علاوہ سالانہ اخراجات اربوں میں ہے۔ جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کی تعداد کم و بیش۔ تعداد جامعۃ المدینہ 1,350، طلباء و طالبات کی تعداد 1,18,613، فارغ التحصیل طلباء و طالبات 28,529۔ صفحہ نمبر 5۔ FGRF، سیلاب زدگان میں فلاحی کام۔ تقریباً 2 ارب سے زیادہ کی اشیاء اور رقم خرچ ہو چکی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے پانی نکالنے کے کام پر تقریباً 5 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی ہے۔ سیلاب زدگان کو ہزاروں خیمے مہیا کیے گئے۔ 4 ماہ تک مختلف مقامات پر موجود ہزاروں افراد کے لیے 3 وقت کھانے کا انتظام کیا گیا۔ 2,929 سے زائد مقامات اور سینکڑوں مساجد کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً 257 فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے۔ دیگر فلاحی خدمات۔ اب تک تقریباً 60,000 سے زائد خون کی بوتلیں تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کے لیے عطیہ کی جا چکی ہیں۔ تھرپارکر، اندرون سندھ، چولستان، جنوبی پنجاب وغیرہ میں تقریباً 1,900 سے زائد پانی کے ہینڈ پمپ لگوائے جا چکے ہیں۔ کراچی میں کروڑوں روپے کے اخراجات کے ساتھ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں معیاری اور سستا علاج کیا جا رہا ہے۔ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کراچی میں 2، لاہور اور فیصل آباد میں ایک قائم ہو چکے ہیں، جن میں معذور بچوں کی بحالی کے لیے فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی وغیرہ کروائی جاتی ہے۔ پمفلٹ کا پیج نمبر 6۔ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے۔ آپ کا چندہ ڈونیشن کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بلائی کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ برائے نافلہ عطیات، فار نافلہ ڈونیشن، اکاؤنٹ نمبر، بینک نیم MCB بینک لمیٹڈ، برانچ ایڈریس MCB الہلال سوسائٹی، اکاؤنٹ نمبر 08594919001004196، ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی ٹرسٹ، سوئفٹ کوڈ MUCBPKKA IBAN
PK92MUCB 0859491901004196 برانچ کوڈ 0037 برائے زکوٰۃ و فطرہ فار زکوٰۃ اینڈ فطرہ بینک نیم MCB بینک لمیٹڈ برانچ ایڈریس MCB الہلال سوسائٹی اکاؤنٹ نمبر 0859491901004197 ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی ٹرسٹ سوئفٹ کوڈ MUCB PKKA IBAN نمبر ہے PK92MUCB 0859491901004197 برانچ کوڈ 0037 قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے۔ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دینے کے لیے کال سینٹر کے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ ممکنہ صورت میں آپ کے گھر سے کھال وصول کر لی جائے گی یا آپ کے قریبی کسی کھال کلیکشن پوائنٹ کی معلومات یا کسی ذمہ دار سے رابطہ کروا دیا جائے گا۔